نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین، سامعین، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی اس شب میں ہمیں اور آپ کو یہاں اپنے ذکر و شکر کے لیے اکٹھا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم آمین۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خطیب الہند، فخر ہندوستان، شیر ہندوستان حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، انہی کا بیان ہونا۔ میں بھی حاضر ہوا تھا تو لوگوں نے اخلاقاً ضروری سمجھا کہ کچھ دیر ان کا بھی بیان ہو جائے، لیکن میں بھی یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی مشکل سے میسر آتے ہیں، بڑی مصروف زندگی ہے آپ کی، اور آپ نے بہت ہی اہم موقع پہ ٹائم دیا ہے، تو آپ ہی کا بیان حاصل جلسہ۔ جی بے شک انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کا بیان شروع ہو جائے گا۔ میں بھی وقت کی نزاکت سمجھ رہا ہوں۔ آج کا یہ جلسہ چونکہ
4 بچوں کے حفظ قرآن کی برکت سے منعقد ہوا۔ جی جی بے شک۔ ابھی آپ نے سنا کہ مکتب تھا، ایک حافظ صاحب جن کا نام کیا، حقیق الرحمن، وہ تشریف لائے، بڑی محنت انہوں نے کی اور 4 بچے ان کی محنت سے حافظ قرآن ہوئے۔ تو یہ اس آبادی کی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ ہم لوگ اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ 4 بچے حافظ ہوئے ہیں۔ یہ 4 بچے اگر نیک ہو گئے، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا اور درسگاہ لگا کے بیٹھ گئے، تو ایک ایک بچہ ہزاروں حافظ اپنی زندگی میں پیدا کر سکتا۔ واہ واہ واہ۔ ایک حافظ ملت مبارک پور میں آئے تو 20,000 شاگرد ان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے ادارے سے پڑھ کے فارغ ہوئے۔ کیا پتہ ان بچوں میں کون کیسا ہے، کتنا بابرکت ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کا کتنا بڑا کام ہو۔ تو اس لیے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ 4 حافظ اللہ نے انہیں توفیق دی، تو 400 اور 4,000 بھی ان کے ذریعے سے حفاظ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں قرآن محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین۔ یہ مدرسے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں پڑھانے والے معمولی تنخواہوں پہ حفاظ اور علماء ہمارے دیہات پڑھاتے ہیں۔ آپ انہیں معمولی نہ سمجھیں، انہی سے دین کی بقا ہے۔ واہ واہ بے شک۔ ان مدرسوں کا شجرہ اس مدرسے سے ملتا ہے جس کو 1400 سال پہلے سید الانبیاء نے مدینۃ الرسول کی مسجد نبوی میں کھولا تھا۔ اس وقت اس مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی اور ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔ چھوٹی سی مسجد تھی، پڑھانے والی اس میں صرف ایک ذات گرامی سید الانبیاء کی تھی، اور پڑھنے والے طلبہ میں، شاگردوں میں مختلف ذوق کے تھے۔ کوئی خلافت کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، کوئی تفسیر پڑھنا چاہتا تھا، کوئی حدیث پڑھنا چاہتا تھا، کوئی فقہ پڑھنا چاہتا تھا، کوئی تصوف پڑھنا چاہتا تھا، کوئی سپہ سالاری کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پڑھانے والی ایک ذات گرامی ہے، مسجد نبوی میں بیٹھی ہے اور وہ پڑھا رہی ہے۔ ایک طرف ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر ہیں جو نبی سے خلافت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمرو ہیں، زید بن ثابت ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ سے علم حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، علم تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، علم فقہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اسی مسجد میں بیٹھنے والوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ ہیں، حضرت خالد بن ولید جیسے لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ سے سپہ سالاری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جس جنگ میں چلے جائیں فتح و نصرت ان کا مقدر بن جائے۔ اسی مسجد میں بیٹھ کے پڑھنے والوں میں حضرت ابو ذر غفاری جیسے لوگ ہیں، حضرت ابو دردہ جیسے صحابی رسول ہیں کہ جن کے دن روزوں میں کٹتے تھے، راتیں نمازوں میں کٹتی تھی، جو نبی سے تصوف کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دنیا میں ایسا کوئی استاذ نظر آئے گا آپ کو کہ جو بیک وقت خلافت کی بھی تعلیم دے رہا ہو، تصوف بھی پڑھا رہا ہو، سپہ سالاری کی بھی تعلیم دے رہا ہو، حدیث بھی پڑھا رہا ہو، فقہ بھی پڑھا رہا ہو، تفسیر بھی پڑھا رہا ہو،
اور صرف رسول اللہ نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، نبی آئیں تو اپنے امتیوں کو علم سکھائیں، قرآن سکھائیں، حکمت سکھائیں اور سر سے پیر تک پاکیزہ اور ستھرا بنا دیں۔ سرکار پڑھاتے بھی تھے اپنے شاگردوں کو اور سر سے پیر تک نیک اور پاکیزہ بھی بناتے تھے، ستھرا بھی بناتے تھے، تزکیہ بھی فرماتے تھے۔ بہت وقت نہیں ہے کہ اس تفصیل میں جایا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد علم سکھانا ہے، حکمت سکھانا ہے، دانائی سکھانا ہے اور اپنی امت کو پاکیزہ کرنا ہے۔ واہ واہ واہ، اس لیے ہمیں دین سے جڑے رہنا ہے، قرآن سے جڑے رہنا ہے، علم و حکمت سے جڑے رہنا ہے، اور جب تک ہم دین سے نہیں جڑیں گے تب تک ہم دنیا میں باعزت نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ امیر المومنین ہو گئے، خلیفۃ المسلمین ہوئے، مدینے میں بیٹھتے تھے اور مدینے سے لے کے ایران اور شام تک کے فیصلے وہ کرتے تھے۔ ایک بار حج کے ارادے سے مکہ جانے لگے، جب مکے سے پہلے مقام دجنان پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا سواریاں روک دی جائیں، لوگ اپنی سواریوں سے اتر جائیں۔ حضرت عمر سے آپ کے ساتھ والوں نے کہا امیر المومنین کیا کوئی خاص بات ہے یہاں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہاں سے ایک میری یادگار وابستہ ہے۔ جب رکے تو لوگوں نے کہا کیسی یادگار؟ اب آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مقام دجنان ہے، عمر بن خطاب یہیں حالت کفر میں دور جاہلیت میں اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو چرایا کرتے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میں اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو چراتا تھا۔ کل میرے باپ خطاب کے 5 اونٹ تھے۔ میرے باپ کہتے تھے عمر ان اونٹوں کو ایک لائن سے سیدھا کھڑا کر دو، تو 5 اونٹ بھی وہ میرے باپ کے مجھ سے سیدھے نہیں ہوتے تھے۔ حالت کفر میں ایک کو لاتا، دوسرا بدک جاتا، دوسرے کو لاتا، پہلا بھاگ جاتا، تیسرے کو لاتا، دوسرا ادھر ادھر ہو جاتا۔ یہ 5 اونٹ بھی مجھ سے سنبھلتے نہیں تھے اور میرے باپ خطاب کہیں سے چھپ کر مجھے دیکھتے رہتے تھے، اور جب مجھ سے وہ 5 اونٹ بھی نہیں سنبھلتے تھے تو پیچھے سے آ کے میری پٹائی لگاتے تھے، مجھے مارتے تھے۔ ہر دم میں یہاں ڈرتا رہتا تھا حالت کفر میں۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ جب سے میں رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں، مسلمان ہوا ہوں، ایمان کی دولت مجھے ملی ہے، تو مدینے میں بیٹھتا ہوں اور بیٹھ کے ایران سے لے کے شام تک کے فیصلے کرتا ہوں۔ کل تک مجھ سے 5 اونٹ بھی نہیں سنبھلتے تھے اور آج پوری ملت اسلامیہ کی باغ ڈور میرے ہاتھوں میں ہے۔ میں انہیں سنبھالتا ہوں، میں ان کو ہدایت دیتا ہوں، میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں، میں ان کے مسائل حل کرتا ہوں۔ یہ شان حضرت عمر کی کس بنیاد پہ ہوئی؟ صرف اس لیے کہ وہ ایمان کی دولت سے جب مشرف ہوئے، قریب ہوئے رسول اللہ سے، تو اللہ نے انہیں ایسی عزت عطا فرمائی۔ تو ہماری عزتیں دین سے ہٹ کے ہمارا کوئی تشخص نہیں ہے، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس لیے دیندار رہیے۔ ان جلسوں کا مقصد، واعظ و نصیحت کا مقصد، ان مرشدان اعظام کا مقصد، خطبہ کا مقصد، مسجدوں کے ممبر و محراب سے جو جمعے کے دن خطبات ہوتے ہیں، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے قریب رہیں۔ آپ میں بہت سے مختلف طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ ماسٹر ہوں گے، کچھ ڈاکٹر ہوں گے، کچھ تاجر ہوں گے، مختلف حیثیتیں اللہ نے جس کو جیسی دی ہیں۔
آدمی اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا میں زندگی گزارنے والے اچھے اچھے لوگ جن کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. میں نے ایک بار امریکہ کے ایک شہر کیرلٹن کی ایک مسجد جس کا نام مدینہ مسجد تھا، سنڈے کو میرا جانا ہوا تو میں نے جب مسجد میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ایک ڈاکٹر بہت بڑے مسجد کا استنجا خانہ اور غسل خانہ صاف کر رہے ہیں، وضو خانہ صاف کر رہے ہیں. میری زبان سے نکلا ڈاکٹر صاحب خیریت تو ہے؟ آج سنڈے ہے. امریکہ میں سنڈے کے دن لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. کوئی اپنے بچوں کو لے کے زو میں جاتا ہے، کوئی ساحل سمندر پہ جاتا ہے، کوئی پکنک منانے جاتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کے وہاں جاتا ہے، کوئی ہوٹل میں جاتا ہے، اور آپ سنڈے کو مسجد کا وضو خانہ صاف کر رہے ہیں، مسجد کا استنجا خانہ صاف کر رہے ہیں. خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، آپ اس طرح بات کر رہے ہیں؟ نہیں کوئی تعجب کی بات، یہ صرف ایک سنڈے کی بات نہیں ہے، میری زندگی کا معمول ہے کہ ہم لوگ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن ہم اپنی دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں، 6 دن نوکری کرتے ہیں، ڈالر بناتے ہیں، کماتے ہیں، پوری دنیا میں 6 دن دنیا کے کاموں میں ڈوبے رہتے ہیں امریکہ میں. لیکن جب ایک دن سنڈے کا چھٹی کا دن آتا ہے تو اس دن کو ہم اپنی آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے اس کو رکھتے ہیں. مسجد میں آ جاتے ہیں، میں مردوں کے ایریے میں آ کے ان کا وضو خانہ اور استنجا خانہ صاف کرتا ہوں، اور میری بیوی اور میری بیٹی عورتوں کے ایریے میں آ کر کے وہ عورتوں کا ایریا صاف کرتی ہیں. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو ہم نے آپ ہی لوگوں سے سنا ہے، سیکھا ہے. تقریروں میں آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے صفائی کی نیت سے تنکا بھی دور کرے گا، گرد و غبار بھی دور کرے گا، تو قیامت میں وہ گرد و غبار اس شخص کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے، وہ جہنم میں جانے سے روک دیں گے. یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے سنتے ہیں. تو ہم اس دن کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی قبر و حشر کے لیے استعمال کرتے ہیں. میرے بھائیوں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے علم و فضل والے، اللہ کا شکر ہے وہ دین سے جڑے ہوئے ہیں اور دین سے جڑے رہنے میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر علم دے، اللہ اگر عزت دے، روپیہ پیسہ دے، منصب دے، تو ہمارا دماغ کبھی خراب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسجد کی صفائی یہ مؤذن کریں گے، مسجد کی صفائی خادم کریں گے. نہیں نہیں، مسجد کی صفائی ہم سب کا فریضہ ہے. اللہ کے رسول کے خلیفہ حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک بار ایک آبادی سے کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا حضور ہماری ایک درخواست سن لیں، ہماری آبادی میں اچانک مصیبت آ جاتی ہے، کبھی جانور مرنے لگتے ہیں، کبھی کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، کبھی لہلہاتی ہوئی کھیتیاں باغات تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کبھی قحط سالی آ جاتی ہے. کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے کہ ہم مصیبتوں سے رک جائیں، بچ جائیں. آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عمر نے، اچھا یہ بتاؤ تمہارے یہاں اذان کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا اذان ہمارے غلام دیتے ہیں، ہمارے خادم اذان دیتے ہیں، ہمارے نوکر اذان دیتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، تم نے اذان خادموں کا کام سمجھا ہے، تم نے اذان غلاموں کا کام سمجھا ہے، تم نے اذان خادموں کا کام سمجھا. نہیں نہیں، جاؤ تم میں قبیلے کا جو سردار ہے وہ اذان دے گا تو مجھے یقین ہے کہ تمہاری آبادی سے مصیبت دور ہو جائے گی. تم نے غلاموں کا کام سمجھا. اس لیے میرے بھائی، ہماری عزت دین سے جڑے رہنے میں. میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ اچھی خاصی تعداد میں یہاں تشریف لائی ہیں. آپ کی زبان میں بہت تاثیر ہے، آپ کی گود میں بہت تاثیر ہے، آپ کے دودھ میں بہت تاثیر ہے. آپ اسلام کی تاریخ میں
جب آپ کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ایسی مائیں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بزرگ پیدا کیے، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کی گود میں پرورش پائے، بڑے بڑے محقق پیدا ہوئے، بڑے بڑے امام اور محدث پیدا ہوئے۔ کتنی ایسی ہماری بہنیں ہیں کہ انہوں نے شادی کے بعد اپنے شوہروں کو پڑھا کے بہت بڑا بڑا محدث بنا دیا۔ واہ واہ واہ، ایک محدث ہیں اور تابعی ہیں جن کا نام ہے سعید بن مسیب، جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ 40 سال سے حضرت سعید بن مسیب اپنی مسجد میں علم حدیث اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے۔ ان کا کام سوائے اپنے گھر سے مسجد آنے کے اور کچھ بھی نہیں تھا، علم حدیث پڑھانا ان کا کام تھا۔ ایک دن ان کا ایک شاگرد ابو وداع نام کا غیر حاضر رہا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ آیا۔ جب وہ آئے تو آپ نے پوچھا، ابو وداع ایک ہفتے تک تم کیوں غیر حاضر رہے، مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا، حضور آپ کو معلوم نہیں میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر میں ان کی تجہیز و تدفین میں لگ گیا، پھر کچھ لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے تو اس لیے ایک ہفتہ لگ گیا، نہیں آ سکا، آپ کو اطلاع بھی نہیں کر سکا، اور قصداً آپ کو اطلاع نہیں کیا انتقال پہ۔ آپ نے کہا تمہیں اطلاع کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں اطلاع کیا؟ کہا حضور اطلاع کر دیتا تو آپ علم حدیث پڑھانا چھوڑ کر جنازے میں جاتے، اور مجھے گوارا نہیں تھا کہ جنازہ جیسے فرض کفایہ کے لیے آپ علم حدیث پڑھانا چھوڑ دیں۔ میں نے سوچا آپ پڑھائیں، اس لیے اطلاع نہیں دی۔ پھر جب لڑکے چلے گئے شاگرد اور آپ نے اشارہ کیا اچھا بیٹھو، جب تنہائی ہوئی تو آپ نے ابو وداع سے پوچھا، یہ بتاؤ اچھا تم نے دوسری شادی کیا کہ نہیں کی؟ انہوں نے کہا حضور دوسری شادی؟ ابھی تو ایک ہفتہ ہوئے بیوی کا انتقال ہوئے، اور میں اتنا غریب آدمی ہوں کہ میرے پاس صرف 3 درم ہیں اور کوئی انتظام نہیں ہے۔ مجھ جیسے غریب سے کون اتنی جلدی شادی کرے گا؟ ایک شادی تو ہو گئی تھی لیکن قضاء الہی سے بیوی کا انتقال ہو گیا، اب دوسری شادی میرے لیے بہت مشکل ہے، میں بہت غریب ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سعید بن مسیب جیسے سید التابعین ارشاد فرماتے ہیں اگر شادی ہو تو کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کر سکتا ہوں۔ آپ اپنے گھر گئے، اپنی بیٹی سے اجازت لی اور بیٹی سے اجازت لے کے آئے، مسجد میں اپنے شاگردوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح اس غریب شاگرد سے فوراً کر دیا مسجد میں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید استاذ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب شاگرد سے اس لیے کر دی ہوگی کہ شاید ان کی بیٹی قبول صورت نہ رہی ہوں گی، ان کے پاس کوئی علم نہیں رہا ہوگا، کوئی ہنر نہیں رہا ہوگا، کہیں رشتہ نہیں ملتا رہا ہوگا، اس لیے ایک غریب شاگرد کے گلے میں ڈال دیا اور چھٹی لے لی۔ نہیں میرے بھائی، بیٹی کا حال یہ تھا کہ اس زمانے کا جو خلیفہ تھا وہ بار بار پیغام اپنے بیٹے کے لیے بھیجتا تھا، لیکن آپ یہ کہتے تھے کہ نہیں، میں نے طے کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی دنیا دار کے ساتھ نہیں بلکہ کسی دیندار کے ساتھ کروں گا۔ اس کے نتیجے میں انہیں سزائیں بھی دی گئیں، مگر انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی دیندار سے کروں گا۔ انہوں نے ابو وداع جیسے دیندار شاگرد، غریب شاگرد سے کر دیا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ تو گھر چلے گئے شادی کے بعد اور روزے سے تھے۔ فرماتے ہیں ابو وداع میں روزے سے تھا، اور جب شام ہوئی روزہ افطار کیا، ابھی میں اوراد و وظائف مغرب پڑھ ہی رہا تھا کہ میرے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا من علی الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ جواب دیا سعید۔ میرا ذہن اپنے استاذ کی طرف نہیں گیا کیونکہ وہ 40 سال سے کہیں آتے جاتے نہیں تھے، صرف مسجد علم حدیث پڑھانے جاتے تھے۔ میں نے کہا کون سعید؟ جواب دیا سعید بن مسیب۔ میں جلدی سے اٹھا، دروازہ کھولا،
میں نے کہا حضور خیریت تو ہے، میرے دروازے پہ آپ کیسے آئے؟ مجھے حکم دیتے میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، لیکن آپ نے خود زحمت کی، کیسے آنا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابو داء، میں نے جب اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ تم اکیلے رہو، یہ دیکھو تمہاری بیوی ہے، ان کو اندر کر لو۔ اپنی بیٹی کو گھر کے اندر کیا اور واپس ہو گئے۔ ابو وداع کہتے ہیں ابھی میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ میری شادی میرے استاذ نے اپنی بیٹی سے کر دی ہے، فوراً میں گھر کے چھت پہ گیا اور اعلان کیا کہ اے لوگوں سنو، میرے استاذ نے میری شادی اپنی بیٹی سے کر دی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر میں پہنچا کے بھی چلے گئے ہیں۔ میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ تم اگر کہیں دیکھو میرے گھر میں ایک اجنبیہ تو یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی اجنبی خاتون ہے، بلکہ یہ میری بیوی ہے جو میرے استاذ نے اپنی بیٹی سے کر دیا ہے نکاح، یہ ان کی بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میرا نکاح ہو گیا ہے۔ تب ان کے ماں باپ کو اطلاع ملی، وہ آئے دوڑے ہوئے، انہوں نے کہا ابو وداع سنو، ہمارا بھی کچھ حق ہے، تم نے شادی کر لی ہے تو اب ہم ان کے لیے جوڑے لائیں گے، ان کو دلہن بنائیں گے، پھر تمہارے کمرے میں ان کو پہنچائیں گے، ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ ماں باپ نے اپنی رسم پوری کی، انہیں دلہن بنایا، ان کے لیے انتظامات کیا اپنے رسم کے مطابق، اور صبح کو جب ابو وداع حضرت سعید بن مسیب کے مجلس میں درسگاہ میں پڑھنے کے لیے جانے کا ارادہ کرنے لگے تو ان کی بیوی نے پوچھا یا ابا وداع اینا ترید، ابو وداع کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو، یہ تیاری کہاں کی ہے؟ ابو وداع نے کہا اپنی بیوی سے تمہیں معلوم نہیں میں تمہارے باپ کا شاگرد ہوں، علم حدیث ان سے پڑھتا ہوں، وہیں پڑھنے جا رہا ہوں۔ ان کی بیوی نے جواب دیا یا ابا وداع اجلس وعلمک ما يعلم ابی ہناک، اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو علم حدیث میرے باپ مسجد میں پڑھاتے ہیں وہ علم حدیث میں تمہیں یہیں بیٹھا کے پڑھا دوں گی، اب تمہیں کہیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے ابو وداع کو ان کی بیوی نے اتنا پڑھایا کہ علم حدیث کا بہت بڑا ماہر اور محدث بنا دیا۔ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے اپنے باپ سے علم حدیث پڑھا تھا اور خود اپنے شوہر کو انہوں نے بہت بڑا محدث بنایا۔ یہ صرف ایک مثال تاریخ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی ہماری بہنیں بہت سی ملتی ہیں، کسی نے اپنے شوہر کو پڑھایا، کسی نے اپنے بھائی کو پڑھایا، کسی نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اس طرح سے علم دین کی خدمتیں انہوں نے انجام دی ہے اور ان کے ذریعے سے دین پروان چڑھا ہے۔ میں اس لیے عرض کروں گا اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہ آپ کا بڑا اہم کردار رہا ہے معاشرے کی اصلاح میں۔ خود ہندوستان کی سرزمین پر آپ رہتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز ایک دن بہت خوش اپنی والدہ کی خدمت میں آئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا حسن خیریت ہے؟ یہ خوشی کیسی ہے، کیسے خوش ہو اتنا، آخر کیوں اتنا تم خوش ہو، بتاؤ وجہ۔ انہوں نے کہا ماں اللہ کا شکر ہے آج میرے ہاتھ پہ بے شمار لوگوں نے توبہ کیا ہے، اللہ نے انہیں میرے ہاتھ پہ ہدایت دی ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا حسن یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ جب ماں نے کہا بیٹا حسن یہ تمہارا کمال نہیں ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں ماں آپ نے بڑی عجیب بات کہہ دی، میں نے ان لوگوں میں واعظ کیا، میں نے ان میں نصیحت کی، میں نے انہیں سمجھایا، میں نے ان میں ٹائم دیا، ہاں میں مانتا ہوں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے بلا شبہ، لیکن میری کوششوں کا تو کچھ دخل ضرور ہے، میں نے محنت ضرور کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ تمہارا کمال نہیں ہے، پھر آپ مجھے سمجھائیں کہ کمال کس کا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا حسن تمہیں نہیں معلوم جب تم پیدا ہوئے اور دودھ پینے لگے تو تمہاری ماں نے کبھی بھی بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا، جب بھی تمہیں دودھ پلانا
پلانا چاہا تو سب سے پہلے میں نے وضو کیا اور تمہیں اپنے سینے سے لگایا، اور جب تم دودھ پینے لگے تو میرے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ گئے، اور پھر میں نے دعا کیا، اے پروردگار میرے بیٹے حسن کے سینے میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور بھی ڈال دے۔ یہ انہی احتیاط کا نتیجہ ہے، یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ حسن آج تم جس سے کچھ کہہ دیتے ہو تو اللہ تمہاری زبان مبارک فرما دیتا ہے، تمہاری زبان قبول کر لیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری مائیں بہنیں میری بیٹیاں اگر آج بھی یہ باوضو ہو کے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، باوضو ہو کر اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنائیں، کام کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا باوضو ہو کے جو کھانا تیار ہوگا، جو کھائے گا انشاءاللہ اس کا قلب اگر غافل ہوگا تو وہ بھی ذاکر ہو جائے گا، اللہ کو یاد کرنے والا ہو جائے گا۔ آپ احتیاط تو کریں، آپ سوچیں تو، آپ پلان تو بنائیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ نے آپ کی زبان میں بہت اثر رکھا ہے، آپ اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو آپ کی دعا کا حال یہ ہے کہ دعا ان نبی لامتی، جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے ویسے ہی ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے، اس لیے اپنی اس اہمیت کو استعمال کریں، اپنی خوبیوں کو استعمال کریں، اپنے دین کے لیے استعمال کریں، اپنے بال بچوں کے لیے استعمال کریں، اور چاہے مرد ہو یا عورت ہماری گزارش ہے کہ ہم دیندار رہیں، دین سے جڑے رہیں، اپنی مسجدوں سے جڑے رہیں، اپنے علماء سے جڑے رہیں، اپنے مرشدان طریقت سے جڑے رہیں، اپنے بزرگوں سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم جڑے رہیں گے، قریب رہیں گے تو گمراہی ہمارے قریب نہیں آئے گی، دنیا میں رہ کے بھی ہم اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گے۔ یہی مقصد ہے انبیاء کرام کی بعثت کا، ان کی تشریف آوری کا، یہی مقصد ہے جلسوں کا، یہی مقصد ہے جمعہ کے خطبوں کا، یہی مقصد ہے واعظ و تذکیر کا۔ اس لیے آج کے اس جلسے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ دیندار بنے رہیں، دین سے قریب رہیں، آپس میں محبتیں بانٹیں، نفرتوں سے دور رہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو اپنے دین متین کی خدمت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے اصول و فروع پر عمل کی توفیق بخشے۔ آج کا یہ جلسہ بھیما کول کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بالخصوص مخدوم گرامی مرتبت حضرت مولانا عبدالجبار ماہر القادری صاحب، خطیب و امام ہندوستانی مسجد بمبئی، انہوں نے اور ان کے رفقا نے منعقد کیا، بڑی محبت سے منعقد کیا ہے، بڑی کوشش کی، اتنا بڑا پنڈال بنایا اور اتنے سارے لوگوں کو مدعو کیا، اتنے علماء، اتنا بڑا اسٹیج آپ تمام حضرات کے لیے انتظام کیا۔ ہم سب لوگ دعا کریں اللہ ان منتظمین کی خدمتوں کو قبول فرما لے، ان کے جلسے کو قبول فرمائے۔ جو ہمارے علماء، مشائخ، ہمارے بزرگان دین، پیر طریقت تشریف لائے، بالخصوص مخدوم گرامی وقار، شیر ہندوستان، عطائے حضور حافظ ملت حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف لائے، اپنا ٹائم دیا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم و فضل اور عزت و وقار میں برکت عطا فرمائے، اور مذہب اہل سنت کا ہمیشہ خادم بنائے رکھے، ان کی عزتوں میں چار چاند لگائے، اور ہم سب کو دین کی خدمتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح ہے، جو درست ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں جو خامیاں غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے اور حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔